الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، حضرت مولا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایک صاحبزادے نے جنہ دا نام ہے محمد حنفیہ. آپ بہت بڑے عالم اور بہت بڑی فاضل شخصیت مولا علی دے صاحبزادیاں وچ علمی مقام آپ دا اور مولا نال صحبت آپ دی علی پاک نال بہت طویل اور بہت قریبی ہے. دو ہستیاں دے بارے اجے تک میرے علم وچ بات آئی ہے کہ ایک مولا علی، ایک سید عبد القادر جیلانی. دو ہستیاں دے بارے میں میرے علم میں بات آئی ہے. آپ نو اللہ پاک نے کثیر بیٹے عطا فرمائے. حضور غوث پاک بھی اور حضرت علی پاک بھی اپنے پتران سامنے باندھ دیا ہے اور مسئلہ بیان کر دیا ہے. غوث پاک مولا علی مسئلہ بیان کرنا اور پھر فرمانا اپنے کسے بیٹن کے تواڈی اس مسئلے وچ کی رائے ہے. انہاں پھر اپنی رائے دا اظہار کرنا. پھر آپ نے دوسرے بیٹے تو پوچھنا کہ تیری کی رائے ہے. جدو ساریاں بیٹیاں نے وہ رائے دینی تو بعد سرکار خود دسنا کہ مسئلہ ہے. یعنی آپ دیاں بیٹیاں دی کلاس پوری ہے اور عالم بھی اپنے اپنے زمانے چ. مولا علی بھی بڑے بڑے عالم آئے تھے، غوث پاک بھی بڑے بڑے عالم. بھائی اگلے سید عالم ہوندے آئے، فقیہ ہوندے آئے، محدث ہوندے آئے. ہون بس اللہ مالک.
ہاں بالکل بات صاحب صحیح فرما کہ سید امیر ہوندے ہیں تو بے شک ہوندے ہیں جڑے 100 اٹھ روٹی منگن والے آندے چھڈن مڑ غریب تے نہیں نہ ہوندے کیوں بھائی جڑا 100 اٹھ روٹی منگن والے آندے چھڈن انہاں نے غریب تے کہہ ہی نہیں سکتے امیر تے وہ ہے محمد حنفیہ جو بہت بڑے عالم فقی محدث عالم انہاں دی اگے نسل چلی انہاں دی نسل وچ ایک مصر وچ عالم ہوئے نے اہل سنت و جماعت انہاں نے اس آیت نو اپنی کتاب الیواقیت والجواہر دے اندر الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاقابر کہ ساڑھے اسلاف یعنی سادات دے عقائد کیا ہے بزرگاں دے عقیدے کیا ہے کتاب میرے بیڈ روم دے وچ پئی میں سپیشل جدو یہ سنیا ہے نا والی دے پتر دی کتاب ہے میں کہ لیاؤ یار انہاں کو اپنے وڈکیاں دی وچ گل لکھی تو ہونی ہے بول اور نیرے عالم نہ صوفی بھی آئے نام استادر نہیں پہ ہوتا انہیں یاد آ جائے گا تو پن دس دیا ہوں میں ویندا ویندا آیا تو آپ فرماتے نے الیواقیت والجواہر دے اندر کہ جیڑی یہ آیت نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ محبت دا ذکر نہیں آیا مودت دا ذکر کیوں آیا اگے سنیا سی با مودت ہے ہوندی ہے تے محبت ہے ہوندی ہے محبت ہے ہوندی ہے تے مودت ہوندی ہے انہاں ایک الگ اینگل تو الگ زاویے تو یہ روشنی پائی ایک جملہ اور بولتا جاؤں پھر ذرا مزہ آئے گا انہوں نے کتاب کشف الغمہ کشف الغمہ ایک کشف الغمہ اہل تشیعی بھی ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ او ہو رہے انہوں نے کشف الغمہ دے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ جدو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر فتح کیتا ہے تو اہل مصر اذان تو پہلے صحابان تبرہ کرتے ہیں انہوں نے فرمایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہ اے تبرہ باندھ کرو اذان تو پہلے پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب آپ نے سمجھ آئی اے مطلب فیصل آباد دا گھڑیا نہیں ہے پرانا مسئلہ دسنا وہ فیصل آباد دا بڑھیا درود نہیں درود پرانا ہے کچھ بندے آتے یہ تو تسا فیصل آباد والے مولویاں بنایا جگہ چل پہ بھائی صاحب ویسے یہ بھی شرعی طور تے عرض کرا درود کسے بھی سیغے وچ اگر ہن کوئی بندہ عربی وچ پنجابی وچ اردو وچ اپنی زبان وچ بھی حضور تے بھیجے تو اگر شریعت دے مخالف نہ ہوئے تو درود کسے زبان وچ بھی کوئی بندہ بھی بنا کے بھیج سکتا ہے مثلا درود تاج ہے تو درود تاج بھی کسی حدیث دی کتاب وچ کوئی نہیں آیا مگر وہ پڑھیا جاتا ہے اس تو علاوہ درود تنجینہ ہے درود ماہی ہے درود لکھی ہے کتنے ہی درود نے جڑے مختلف سیگیاں نال عاشق پڑھتے نے سرکار دی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی درود ہی یہ انہوں نے لکھیا ہے تو پڑھیا جاندہ ہے یعنی درود کسے زبان دا محتاج نہیں اللہ فرمایا پڑھو پڑھو ایک گل پھر یاد آ گئی ایک گل لکھی علامہ ابن حجر مکی نے السوائے کے محرکہ دے اندر کہ جدو آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور فرشتے حضور تے درود پڑھ دیں ایمان والے ہوں تو اسی بھی پڑھو تو حضور نے فرمایا پڑھو درود تے صحابہ پڑھے اللہم صلی علی محمد حضور نے فرمایا میرے تے ادھا درود نہ پڑھو
سرکار کیویں پڑھیے؟ فرمایا میری آل تے بھی پڑھو. یہ مطلب ہے آل تے درود پڑھیا جانا یہ حضور نو پسند ہے. سیدنا صدیق اکبر کول بیٹھے سن، انہاں عرض کیتی سرکار تواڈے تے بھی ہو گیا تے تواڈی آل تے بھی ہو گیا تے اسی نوکر اسی کدے گئے؟ ساری امت قیامت تک. تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ درود بھیجتا ہے، یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اور اس آیت دے نازل ہونے تو بعد صحابہ تے بھی درود پڑھنا جائز ہو گیا. وہ کہا نا هو الذی یصلی علیکم. اتھے ایک جملہ یاد رکھو، اس آیت وچ میں جدو غور کیتا بندہ نا چیز نہیں تو میرے ذہن میں آیا بھئی یہ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بھئی یہ میں مفسر قرآن نہیں جو ذہن میں آیا وہ تواڈے نال شیئر کرنا کہ یہ تے آل دے بارے یہ بھی یہ تے درود آل دے بارے میں صحابہ دے شامل نہیں. تو او دا جواب میں نگلے حصے چ ملیا لیخرجکم من الظلمات الی النور. اے انہاں واسطے درود ہے جڑے پہلا ہنیریاں وچ آئے تے مڑ نور والا ہے. تو میں پاک ہو گیا بھئی آل تے پہلے بھی ہنیریاں چ کوئی نہیں تے نہ نبی پہلے ہنیریاں چ آئے. اے پہلا ہی پاک ہے تے نور والے آئے. اے خاص صحابہ واسطے جڑے پہلے دین تے نہ آئے تے مڑ دین تے آئے. لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. تو ہن ثابت ہویا کہ حضور دی اتباع وچ حضور دی اتباع وچ آل تے بھی جائز ہے تے صحابہ تے بھی جائز ہے. ایک جملہ اور یاد رکھنا، حضور تو بغیر ڈائریکٹ درود نہ آل تے پڑھنا چاہیے تے نہ صحابہ تے پڑھی سکتا ہے. پہلے حضور تے پڑھیا جائے گا، حضور دی اتباع وچ آل تے بھی پڑھیا جائے گا اور صحابہ تے بھی پڑھیا جائے گا. اور لفظ صلاۃ جدو رسول اللہ دی طرف نسبت کرانگے تے دا معنی درود ہوئے گا، جدو اس تو بعد کسی ال نسبت کرانگے تے دا معنی رحمت ہوئے گا. اور جدو صلاۃ دی نسبت اللہ وال کرانگے تے دا معنی دعا ہوئے گا. لفظ کیے مرجع بدلن نال معنی بدلنا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ تھوڑا آگے چلو. اے بات درود تو یاد آ گئی. تو حضرت آپ فقیر درویش بندے ہو، اللہ آپ تے راضی ہوئے، ذہن اجبا لینا درود مرضی نال کوئی کسے تے نہیں پڑھ سکتا. حضور دی خصوصیت ہے. حضور نے ایک اور شخصیت واسطے بھی فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا. اے اللہ آل ابی اوفا تے درود بھیج. حضور کہہ سکتے نسی نہیں کہہ سکتے. اللہ فرمایا اے میرا محبوب نبی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. صحابہ دے مال جو زکوٰۃ لو وصلی علیہم اور ان پر صلاۃ بھیجو. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی صلاۃ ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی. ایتھے صلاۃ دا معنی رحمت اور دعا ہوئے گا. آپ نے سمجھ آ گیا؟ تو تعصب جدو بھی بندہ ذہن وچ لے آوے نا، تعصب مطلب ایک بندہ شیعہ بن جاندہ ہے، وہابی بن جاندہ ہے، سنی بن جاندہ ہے، ان دوجی گل بھائی جی سمجھ اچھی جی، ان دنیا دی کوئی شے سمجھا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک پاسا کسی کھلا جی. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مثال دینا جناب نو با اینک رتے رنگ دی پا لئیے سرخ کلر دی، ان بار سارے پاس سے منجی دی فصل سبز ہے، رتی اینک والے تو پوچھئے منجی دا رنگ کیا تو اس کی آکھا، ان کسی سیانے آکھا پا اینک لا تاکہ تن پتہ لگے ہو دا رنگ کی. اینک تعصب دی پا لئیے تے پھر گل سمجھ اچ نہیں.
ڈکوسلے مارنے کی ضرورت ہی نہیں. درود آل تے بھی ہے تے صحابہ تے بھی ہے. اس واسطے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا. چونکہ یہ بندے آندے نے صحابہ نے وچ کدے لے آندا جی. میں کہا اسی نہیں باجی لے آندا حضور لے آندا ہے تے اللہ لے آندا ہے. ساڈی تے اوقات ہی نہیں کسے لے آن والی. اسی لے آن جو کہ ہوندے تے ہن نو بندے عمران خان تے نواز شریف نو چروکنا وچ لے آنا. بولے نو یار وہ مندے جو ایڈا نے انہاں چروکنا ہن نو آپ اپنے لیڈراں درود دے وچ لے آنا. شکر ہے اے اپنی مرضی نال بندہ لیا کوئی نہیں سکدا. اے اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی نال بندے وچ. اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. ہاں تو اے تے بھائی آپ اپنی مرضی نال نہیں. اے درود سرکاراں دی مرضی نال. نماز وچ درود پڑھیا جاندا ہے رسول اللہ تے اور رسول اللہ دی آل پاک تے. اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم بارک علی محمد وعلا. ہن درود تے سیدنا ال جاندا ہے. ہر نماز تو بعد سیدنا ال درود جاندا ہے. تے جے سیدنا کو بوا بھیڑ چھڈیا ہوئے بس اڈے ال نہ ہوئی تو مڑ درود کی کرے. کوئی سید بھی تے تاکڑی لین نہ درود اندر واڑیا. کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں. عزیزو اور ساتھیو درویشو سنو اور یاد فرماؤ. آپ فرماتے ہیں کہ محبت اور مودت یہ فرق ہی ہے. ہائے بھائی میں پہلی باری پڑھیا ہے تو میں نے سواد آیا پڑھنا شیئر کر رہا ہیں. آپ فرماتے ہیں بھائی محبت دعویٰ محبت کی ہے آئی لو یو ایک ہی ہے. یہ دعویٰ ہے. یہ دلیل کوئی کیونکہ کیفیت ہے جڑی دل چندی ہے. یہ جھوٹ بولیا ہے یا سچ بولیا ہے یہ نظر نہیں آؤں. یعنی تسی کسی بندے نے کہندے ہو کہ بھائی میں تیرے نال پیار ہے تو اس چیز دا کوئی ثبوت نہیں کہ اندر ہے. اے محبت جیڑی نظر نہ آوے. مودت ہوئے کہ جیڑا دعویٰ ہوئے محبت دا ان اپنے عمل نال ثابت کر دینا ہے مودت کہلائے گا. نہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی. نماز پڑھنی چاہیے. نماز پڑھنے اے دعویٰ جدو وضو کر کے آ کے پڑھیے دعوے نو دلیل نال ثابت کیتا ہے. اپنے عمل نال ثابت کیتا ہے کہ واقعی پڑھنے. محبت آل رسول نال ہے یہ دی ڈیمانڈ نہیں ہوئی. یہ نہیں آکھیا رب نے محبت کرو کیونکہ کوئی زبانی کہہ دیندہ جی ہے تو ہو گئی. فرمایا نہیں مودت کرو. آپ فرمانے نے مودت دا مطلب ہے کہ دعویٰ محبت نو اپنے عمل نال ثابت کر. آل رسول نال جڑا تیرا محبت دا دعویٰ ہے کہ میں آل رسول دا محب ہاں ان اپنے عمل نال ثابت کر پھر تو محب آل رسول. کتاب ایک میرے کو اور پئی ہے میں مکے گیا سا اتھو لیا ہن پئی ہوئی. مولا علی کو ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میں تہاڈا ملانگا میں تہاڈا اگر مناسب موقع ہویا تے اگلے جمعے تے تہاڈی کتاب بھی کھاواں گا تے تفصیل نال وچوں پڑھ کے اوتے پئی. اچھا اس نے کہا جی میں تہاڈا مولا تہاڈا منن والا. اے جدوں سنیا نا تے سرکار نے تھلے تو لے کے اوتے تائیں اونوں ویکھیا. اس جو آکھیا میں منن والا مڑ ویکھن دی کی لوڑ ہے. آپ نے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا تیرا اولیاء تے ساڈے منن والے والا نہیں. اوئے ہوئے ہوئے بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. فرمایا تیرا اولیاء ساڈے منن والے والا نہیں. تیرے جو چیزاں نہیں نظر آوندیاں جڑیاں ساڈے منن والے وچ ہوندیاں نے. اولیاء سارا یزید والا ہوئے جی تے پھر علی دی محبت دا دعویٰ کس کھاتے چ گیا.
حلیہ انگریزی تے دعویٰ علی دی محبت دا، حلیہ ہندوؤں والا تے دعویٰ علی دی محبت دا، حلیہ سکھاں والا تے دعویٰ علی دی محبت دا۔ نہیں، اگر دعویٰ محبت دئی تے اپنے دعوے نو عمل نال ثابت کر۔ زیادہ لمبا نہیں کرتا، 11 امامہ ہی چکی دی داڑھی کوئی نہیں، 11 امامہ ہی چکی نو قرآن نہ سی ہوندا، سارے حافظ قرآن ہے۔ تواڈے دین وچ اگر آوے کہ 12ویں دا نام کیوں نہ لیندے، 11 نے 12ویں دا نام نہیں لیندا، تو بھئی میرے عقیدے وچ 12ویں ہے جی آنا ہے، اور اس نے امام حسن دی اولاد وچ پیدا ہو۔ یہ میرا عقیدہ ہے، اور میریاں بابیاں نے کتابیں لکھیا ہے، اور میرے بابا جان مولا علی دا فرمان ہے، مولا علی سرکار دا فرمان ہے کہ جیڑا 12واں میرا پتر ہونا ہے وہ میرے پتر حسن دی اولاد وچ پیدا ہوئے گا۔ فرمان دکھانا میری ذمہ داری۔ درویش سن دے پہ ہو کہ کوئی اس واسطے 11 دا نام پہ لینا، ان جیڑا 12واں ہونا ہے نا، دعا کرو ساڈے ہوندیاں آوے۔ وجہ روڑا بڑا ہے، کیڑا سچا ہے، کیڑا امامہ نے منن والا ہے، کیڑا نہیں۔ جدوں پیر ہون بھاویں سارا پنڈ منن والا ہوئے، وہ پیڑ آؤندے مریداں دے گھر نہ گل ہے کہ نہ، بھاویں سارا جان بنجیاں وچھائی رکھے، پیراں دی اے طریقہ ہوندا ہے، وہ پیڑا امیر ہوئے یا غریب ہوئے اپنے مریداں دے گھر آؤندے، اگا مڑو نجدے جانا ہوئے ہوتے جانے جی میں کر لیں۔ تے جے دوجا پنڈ ہوئے ہی انہاں دا مخالف تے مڑتے دوجا ہل جانا بڑھتا ہی نہیں، مڑتے سیدھا مریداں ہل جانا بڑھتا ہے۔ دعا کرو امام مہدی ہونا، بڑے روڑے پین پتہ تے لگے اصلی نوکر انہاں دا کیڑا ہے تے اصل ملانگ کیڑا ہے۔ روڑا پہ ہے نا، فلانا ملانگے جی، فلانا ملانگے، فلانا بڑا مندہ ہے، فلانا بڑا سائیں جے جان آ اے تے روڑا ہی نیچ موگ جانا، پونچ خود سے سہ دنیا سوائی ودی ہے۔ علامتی طور تے باسی خود سا سما کے دریا ہے، میں کہے کیسے ہی ہو سکھا جی ساڑھے امام ہونا ہے تے صرف وینا ہے، میں کہے تو خود سا دریا ہے، اسا مسلح دریا ہے، نہیں سمجھ آئی گا تو سامی ہونج دریا ہے مسلح کے کوئی نہ۔ وہ ساڑھے بزرگ کے گزرن سید یقوب شاہ صاحب پھال گیا، وہ کسے گھر گئے مریدہ دے تو نہ کہا وہ مسلح لے آؤ میں نماز پڑھ دیں۔ وہ بندے پرانے جڑے نے وہ جان دے انہیں سید یقوب شاہ پھال گیا، انہوں نے کہا مسلح لے آؤ میں نماز پڑھنے دے۔ پرانے دورے مسلح ہوں دے ہے کڑی دے، وہ کڑی ایک مطلب اے پتھر ہوں دے ہے کھگیاں دے، کھجور دے کھگیاں دے، وہ مسلح بڑھ دے۔ وہ ان ولیٹ کے تو نہ رکھیا تو ان جتھے ولیٹی ہے وہ سے شے پہ چو جاندے، انہوں رول کر کے گول شے پہ رکھیا کہ دیں کلی تھے، وہ امیدہ ہویا پیا۔ پیر آئے تو نہ کہا بھائی مسلح لے آؤ میں نماز پڑھ دیں، انہوں کھولے اور وہ یہ کھول کے آنج کرن تو مڑان جو جائے، کوئی سمجھ ہوتی میں یہ کوئی ان کھول کے سیدھیاں کرن جلے چھڑنوں مڑ ہو جائے، انہوں کو خود خود کے سیدھیاں کیتا۔ پیر میں گال پیران دی روایت پیران کو سنو، پیر مسلح تے کھلوتے فرمائیں دیں جے میں سجدے الجامہ تے پیچھو چی جاندہ، جے میں پیشا بما تو وہ کو چی جاتا، میں کہا مریدہ ہو جو رکھے آیا ہے کدی ان کھولیا بھی کرو چھے، کھولن دا رواج ہوئی نہیں۔ تو بھائی صاحب اسی تے مسلح آڑے ہیں، کیونکہ جیڑا سیدہ دا نوکر ہوئے او دا تعلق مسلح نال ہونا چاہیے، او دا تعلق مسجد نال ہونا چاہیے، او دا تعلق مدرسہ نال ہونا چاہیے۔ میں دلیل دے سر میں دلیل دے، میرے نبی پاک میرے حضور مسجد دی بنیاد رکھی مدینے چیا نہ رکھی، او دے اندر صفے والے چبوترے تے تعلیم دیتی یا نہ دیتی، اس صفے والے چبوترے تے بے کے مولا علی پڑھے ہیں، اس سے چبوترے تے بے کے پڑھا دے رہے ہیں۔ امام حسن بھی شاگرد نے، امام حسین بھی شاگرد نے، باقی پتر بھی شاگرد نے، حضرت مولا علی سرکار دے شاگرد نے۔ سننا ذرا امام حسین دے شاگرد نے امام زین العابدین، امام زین العابدین دے شاگرد نے امام باقر تے امام زید۔ امام باقر مدینے دی مسجد درس دے دے
میں نہیں کہہ رہا، سنیے دیاں کتاب میں تاریخ گواہ ہے۔ امام باقر بھی مسجد نبوی شریف وچ بہ کے دین پڑھاندے آئے تے امام جعفر صادق بھی بہ کے پڑھاندے آئے، جے انہاں پڑھایا ہے نا تے تاں شاگرداں وچ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ چلے نے اور آل رسول دا علم دنیا تے پھیل گیا۔ سمجھ آئی جائے آل رسول دی فکر بندے آندے نے تواڈیاں گلاں ساڈی سمجھ نہیں آؤندیاں، آل رسول دی نا فکر تے رکھے دا حنفی کیوں رکھے؟ فقہ جعفری رکھوا، تسی اس فقہ دا نام فقہ امام باقر رکھوا، فقہ امام زین العابدین رکھوا، فقہ حسینی رکھوا، یہ کیوں رکھیا؟ میں زیادہ باس نہیں کرنی، میں ایک جملہ بول۔ امام حسن بصری تو کسے پوچھیا بھئی تسی جدو روایت بیان کر دیو حدیث دی تو سیدھی حضور تو کر دیو، وچلے سنو بندہ چھاڑ دے دے، توجہ ہے کہ نا؟ سیدھی حضور تو کر دیو، وچلے سنو بندہ چھاڑ دے دیو، ایک ہی کر دیو۔ آپ نے فرمایا پتر جے دوجیاں ساریاں دیواری نہ لے لئی نہ تے بھولے آئے بھی کوئی نہیں، جدوں بھی حضور تو نام سیدھا لے کے روایت بیان کراں وچلے سنو بندے دا نام نہ لواں، ادو سمجھیا کرو علی تو لئیے، ادو روایت میں مولا علی تو لئیے، پتر نہ ایس تو نہیں لئیندہ، جنہ دی حکومت ہے وہ نہ لین نہیں دے، جنہاں نو نہ سمجھ آندی ہوئے وہ آج عمران خان دا نہ لے کے ویکھے آئے، ایڈے شریکے نہیں، سیدہ نالے اس تو بھی زیادہ ہوئے، سیدہ دی دشمنی اس تو بھی زیادہ ہوئی ہے، اور بنو امیہ اور بنو عباس اینا جتنی آل رسول نال دشمنی کی تھی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک جملہ بولنا، جدو بنو امیہ دا ذکر ہوئے ادو سارے بنو امیہ مراد نہیں ہوتے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ وچ، حضرت ابو سفیان بھی بنو امیہ وچ، حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ وچ، حضور دی بی بی ام حبیبہ بھی بنو امیہ وچ، تو بنو امیہ وچ عمر بن عبدالعزیز بھی نے جنہ دے دور نو خلافت راشدہ دا دور رکھا، یہ مطلب نہیں، لیکن چونکہ ایک چین سی بادشاہاں دی، بنو امیہ دے بادشاہاں دی ایک چین سی، اور ایک تجزیہ میرا بھی، بنو عباس حضور دے چاچا دی اولاد ہے، حضور دے چاچا حضرت عباس دی اولاد، اینا حکومت حاصل کیتی سی سادات دے نام تے، جیسی سیدہ نہ ہونا چاہیے، سیدہ نہ ہونا چاہیے، لیکن جدوں وقت آیا ہے ادوں اے خود بادشاہ بنے نے، اور اینا سادات تے ظلم بنو امیہ نہیں کیتا، ترکڑی تول کے پیدا سے جتنا ہے۔ میں سنیا ہے، میں سنیا کہہ رہا میں پڑھیا ہے، اے سیدان بلاندے سن، امام حسن دی اولاد وچ ایک سید گزرے، انہاں دے نام اگے ہوندا سی دیباج، دیباج یعنی وہ بڑے نرم و نازک سن، دیباج سدے نے کپڑے نو جڑا بڑا نرم نازک ہوندا ہے، ریشم، انہاں دے نام دے نال دیباج سی۔ اس نے سنیا تو انہاں نے بلایا، تو بلا کے تو اس نے کیا کیا، جڑی دیوار ہے اس نو خالی کرو، دیوار خالی کی تھی اندر وہ سید زادے رکھ کے، تو مستریاں نے کیا اس دیوار نو بند کر، زندہ دیواراں دے اندر سادات نو چنیا گیا۔ اور ایک اور جملہ نوٹ کرو، سادات نے جیڑی ہجرت کیتی ہے عرب دی سرزمین کو، وہ بنو امیہ دے دور وچ گھٹ کیتی، بلکہ کیتی نہیں، بنو امیہ دے دور وچ سادات نے بہت کم ہجرت کیتی، کہ جدوں
بنو امیہ اور بنو عباس دے خلاف بادشاہاں دے خلاف جڑے سید کھڑے ہوندے رہے وہ حسینی زیادہ ہے یا حسنی زیادہ ہے؟ امام حسین تو بعد نوٹ کرو میں کی کہہ رہا ہوں، امام حسین دی شہادت تو بعد بادشاہاں دے خلاف حسنی سادات زیادہ کھڑے ہوئے۔ ماسٹر جی نوٹ کرے اور تجربہ کرے اور پڑھے آجے میں جو دس رہے اس میں یاد کرے امام حسن دی اولاد اے بادشاہاں دے مخالف زیادہ کھڑے ہو کے لڑ دے رہے انہاں تے زیادہ ظلم ہوئے۔ یہ میں نہیں آندہ دوجیاں تے نہیں ہویا ہے لیکن انہاں سیاست حصہ نہیں لیا بعد جتنا لیا ہے مگر انہاں نہیں لیا جتنا انہاں لیا ہے اور کھڑے ہو ان دین واسطے۔ انہاں ایک امام حسن دی اولاد نے سید محمد نفس زکیہ الحسنی انہاں دے بھائی نے سید ابراہیم نفس رضیہ الحسنی دو میں بھرا لڑے۔ اے جڑے نام سید محمد نفس زکیہ الحسنی اے جدو بنو امیہ دے خلاف کھڑے ہوئے اللہ اس وڑے دور سی امام آدم رحمت اللہ آپ بوڑھے ہو چکے سے دور انہاں دا سی مفتیوں سن مرجع سن لوگ انہاں کول گئے کہ تہاڈا کی حکم ہے حکومت دے نال کھڑا ہونا چاہیے یا سجدہ دے نال؟ تو آپ نے فرمایا اے جڑا امام حسن دا پتر سید حکومت دے خلاف کھڑا ہویا ہے اے دے نال جنگ واسطے نکلنا انجے جی میں رسول اللہ نال جنگ بدر واسطے نکلنا۔ اے امام صاحب کا فتوہ تاریخ موجود ہے جس بندے سجدہ دی ایڈی حمایت کیتی ہوئے جڑا بندہ اس نو آکھے با سجدہ نہیں مندا میں اس بندے نہ کلا لا کیویں مان۔ ہن حکومت کی کیتا ہے جدوں انہوں نے پتہ لگا نا میں فتویٰ دیتا ہے انہوں پھاڑ کے جیل دے جائے جدوں جیل اچ دیتا تو زیادہ کام خراب ہو لگ لوگ انہوں نے حمایت بولن لگ اس ویلے بادشاہ نے جیل چی زہر دے کے انہوں نے جیل شہید کیتا ہے امام صاحب دا جنازہ جیل چ اٹھا سر تسی مسجد داخل ہوندے ہو نا مسجد ایس پاسے والے پلر تے ایک شعر لکھے علی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اے اہل سنت ایک امام نہیں امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ اے انہوں نے شعر ہے بعد میں اس میں امام صاحب المنصوب کی دا لیکن حقیقت ہے امام شافعی دا شعر ہے۔ تو ہم کہتا سے ہے کہ سیدہ نال محبت سنی نہیں کر دے سنیاں تو بعد محبت کون کر سکتا ہے؟ امام صاحب بیٹھے آپ مشہور واقعہ ہے بھائی امام صاحب بیٹھے امام آدم اللہ تے کدی کھلو جان کدی بہ جان کدی کھلو جان کدی بہ جان تو کسے پوچھا سرکار اے باندے اٹھ دے کیوں ہو؟ فرمایا یار ایک سیدہ دا بال ہے وہ سامنے تو گزردا ہے جس لئے وہ سامنے ہوتا ہے میں پیار تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تو انہوں کی پتہ ہے آل رسول دا کی رتبہ ہے بھائی میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میں ہزار واری گل سنانا جدو اپنے مرشدہ کھڑ جان دے آئے تو پیرائیں چو جوڑے لا چھڑ دے آئے پیرائیں چو جوڑے لا چھڑ دے آئے فرمایا کسے پوچھیا امام صاحب نو ریلوے اسٹیشن تے جوڑے لا چھڑ دے فرمایا سیدان دی بارگاہ جانا ہے میرے مرشد نے سید آل رسول میں پیرائیں جتی پا کے جاؤں میری محبت گوارا نہیں کرتا سوچ دے پہ اس وہ جڑے آل نال اتنی محبت کر دے نو رسول اللہ نال کتنی محبت کر دے ہوئے جدو مرشد کل گئے تے مرشدہ سیدان فرمایا شاورہ فرمایا بھی سان کتے چاہی دے رکھی واسطے احمد رضا اپنے پتر لے کے آ گئے بھائیا گلاں کرنیاں اور نے تے احمد رضا بننا ہو رہے سونے آئینہ نو ہی رکھ لو راکھی بھی کرنگے تے خدمت بھی کرنگے وہ بند زبانی تے فوجی صاحب مڑ بندے آندے ہی راندے نباسی بڑی محبت کرنے ہیں پر محبت دے دعوے نو ثابت کیتا ہے تے یا امام اعظم ابو حنیفہ پہ کر دے نظر آؤں یا امام محمد رضا کر دے نظر آؤں مرشد سیدہ ہے نا تو نہ کہسان راکھی آستے کتے چاہی دیں تو نہ اپنے پتر رہا
اور گل کمال دی کیتی. اللہ اکبر فرماندے نے تو ہے عین نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آخری جملہ بول رہے ہیں وقت ہو گیا. جیڑا سید بد عقیدہ ہو صحابہ دے بارے برے خیال رکھدا ہوئے او سید دا احترام کرن دی ضرورت نہیں. بالکل لائے کے احترام جدے کو سن لو نا تسی کہ صحابہ دے بارے برا آندا ہے لفظ غلط بولتا ہے ذہن غلط رکھتا ہے وہ سید دا احترام کرو. مہربانی یہ یاد رکھنا سیدہ دی ایڈی شان ہے کہ جو کتے منگن تے اپنے پتر پیش کر دے لیکن جے صحابہ دے خلاف زبان درازی کرن گے تو بالکل ایسا سلام بھی نہیں لگا. چل برا تو کون ہے سمجھ آگئی کہ نہ آگئی. یہ بہت لازم ہے یہ بہت ضروری ہے. دوجی ایک اور گل ہے تو بھی ضروری ہے بجڑے آپے شاہ بنے انہاں تے دھکے شاہ بنے انہاں تو بھی بچے آئے. یہ دو بندے ویندے نا بھائی یار سیدہ دی تے بڑی شان ہے تو آندے نگا ہوڑی جا بابا لکھ کے دوجے سال شاہ بن جائیں گے تے تریجے سال سید کسے رول کسے پرچول کرنی روڑے ہی کو نہیں بن بن جاؤ. جڑے بن بن گئے نہیں انہاں تو بھی بچیا کرو. یہ میں تو روز دسنا اس واسطے دسنا کہ ہون اصلی تھوڑے ہے تے نقلی مال مارکیٹ وچ باڑا. لہذا دوستو عزیزو بھائیو سجنوں رسول اللہ دی آل نال محبت نو عملاً ثابت کرنا ایدہ قرآن حکم آیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان عملاً ثابت کرنا ہے نرا منہ نال نہیں آکھنا نہیں محبت ہے ہی تے اس نو اپنے عمل نال ثابت کر کے تیرا عمل دسے اس نو آل رسول نال محبت ہے. اللہ تعالی آپ سب تے راضی ہوئے آپ سب تے کرم فرمائے اور آپ نو حضور دی اہل بیت دی محبت اور ادب نصیب ہوئے وما علینا الا البلاغ.